مشرکین مکہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تو تب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک رات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے، لیکن مشرکین نے، کفار نے حضور علیہ السلام اور مسلمانوں کو یہاں بھی چین کا سانس نہ لینے دیا اور طرح طرح کے ظلم و ستم آپ اور آپ کے اصحاب پر کرتے رہے۔ ہجرت مدینہ کے چھٹے سال نبی کریم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی اصحاب کے ہمراہ مکہ معظمہ میں پرامن طور پر داخل ہوئے اور صحابہ کرام نے اپنے سروں کے بالوں کو منڈوایا، اور یہ خواب نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنے صحابہ سے بیان فرمایا تو وہ سب بھی بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے، لیکن کفار مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک لیا اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر مسلمانوں کے ساتھ کفار نے 10 سال کے لیے ایک معاہدہ طے کیا جو صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ حضرات محترم، یہ معاہدہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا کیونکہ مشرکین نے مسلمانوں کے ایک اتحادی قبیلے پر حملہ کر کے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ جب یہ بات نبی کریم علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اہل مکہ پر حملے کا فیصلہ فرمایا اور جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے انتہائی خفیہ انداز سے آپ نے لشکر کو تیاری کا حکم ارشاد فرمایا۔ عزیزان من، 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ سے 10,000 صحابہ کرام کو لے کر اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر لے کر روانہ ہوئے اور 20 رمضان المبارک کو ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے وطن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ سے چلتے وقت حضور علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لشکر اسلام کی روانگی کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی کریم رمضان میں مدینہ منورہ سے نکلے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرات محترم، یہ واقعہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 8.5 سال بعد کا ہے۔ آپ علیہ السلام اور جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تھے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرات محترم، جب کفار صبح کو بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ سے چند میل دور آگ اپنے شعلے آسمان کی طرف بلند کر رہی ہے۔ جب کفار نے یہ آگ کے شعلے دیکھے تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو اس مقام کی جانچ کے لیے بھیجا۔ جب ابو سفیان اسلامی لشکر میں آئے تو وہ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر اسلام کی دعوت دی جسے انہوں نے قبول کی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے قریش کے ایک بڑے سردار اور نامور شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے
اور ان کی ہمت جواب دے گی۔ برادران اسلام، جب نبی کریم علیہ السلام کا وہ عظیم لشکر مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین پر داخل ہوا تو قریش کے بعض لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش میں اپنی جانیں گنوا دی، جس پر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قریش کے تمام نوجوانوں کو آج قتل کرنا جائز ہے؟ کیا آج کے دن کے بعد کوئی قریشی باقی نہیں رہے گا؟ تب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی وہ امان میں ہے۔ حضرات محترم، اس جگہ ایک نقطہ نوٹ کریں کہ اسلام قبول کرتے ہی جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی عزت اور توقیر بخشی گئی کہ ان کے گھر میں پناہ لینے والے ہر شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دینے کا اعلان فرمایا۔ اور اس مقام پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی رحمدلی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن ارشاد فرمایا کہ خبردار کسی زخمی پر حملہ مت کرنا، جو شخص پیٹھ پھیر کر بھاگ رہا ہو اس کا پیچھا مت کرنا، اور خبردار کسی قیدی کو قتل مت کرنا، اور جس نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا ہے وہ بھی امان ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت کعبۃ اللہ شریف میں سینکڑوں چھوٹے بڑے بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے بتوں کی موجودگی کے باعث کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے انکار فرمایا۔ پھر آپ کے حکم سے ان تمام بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ برادران اسلام، اس مقام پر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابن خطل نامی ایک گستاخ جو اپنی چند کنیزوں کے ساتھ ہر جگہ پر ہر مقام پر حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا پھرتا تھا، فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو وہ بدبخت اپنی جان بچانے کی غرض سے خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابن خطل کعبۃ اللہ شریف کے پردوں سے لپٹ گیا ہے۔ تو اس مقام پر حضور علیہ السلام نے عملی طور پر گستاخ رسول کو سزا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقتلوہ، اسے قتل کر دو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ویسے تو مکہ شریف کے اندر قتال کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن ابن خطل کے قتل کو اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اس کی اجازت دی تھی۔ حدیث مبارکہ کے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مکہ کو حرام قرار دیا ہے اور اسے لوگوں نے حرام قرار نہیں دیا، لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مکہ میں خون بہانا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے مکہ کے کسی درخت کو کاٹنا جائز ہے۔ تو تم سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکہ میں قتال کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی، اور پھر مجھے بھی ایک دن کی ایک گھڑی کے لیے اجازت دی تھی، آج اس مکہ کی حرمت کل کی طرح پھر سے لوٹ آئی، اور جو یہاں موجود ہے یا غائب ہے
اس تک یہ حدیث پہنچا دی جائے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے تمام اہل مکہ کو عام معافی اور امان دینے کے باوجود گستاخ رسول کا حکم خصوصی طور پر جاری ہوا۔ اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا ہر صورت قتل ہے، اور علماء امت کا بھی ہمیشہ سے اس معاملے میں یہی موقف رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی سزا موت ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی کی ہر پہلو کو پورے ادب اور پورے طریقے کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔